ضیاء ماشاءاللہ کے دنوں میں پاکستان کیسا تھا؟ خانہ کعبہ کے امام نے خود جماعت کروانے سے معذرت کرتے ہوئے کیا تاریخی جملے کہے؟ اور پھر انہوں نے جنرل ضیاء الحق کی امامت میں نماز پڑھی۔ جنرل ضیاء الحق اور پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کیپٹن عمران خان کا کیسا تعلق تھا؟ ایک زمانے میں ذوالفقار علی بھٹو کے جوتے صاف کرنے والے جنرل ضیاء الحق نے کیسے ماشاء اللہ امپوز کرتے ہوئے مسٹر بھٹو کو اقتدار سے کک آؤٹ کیا۔ حبیب جالب نے جنرل ضیاء الحق کے بارے میں ظلمت کو ضیاء سر کو صبا، بندے کو خدا کیا لکھنا، نظم پڑھی تو پھر ان کے ساتھ کیا سلوک کروایا گیا۔ نازیہ حسن کے مشہور گانے ڈسکو دیوانے کو جنرل ضیاء الحق نے کیوں بینڈ کر دیا؟ اور جنرل صاحب خود کس ڈرامے کے دیوانے تھے؟ جنرل ضیاء الحق کو مونچھوں والی سرکار کون کہا کرتا تھا؟ وہ واقعہ اصل میں کیسے ہے کہ جب صدر مملکت رات کے آخری پیر بھیس بدل کر سائیکل چلاتے عوامی رائے معلوم کر رہے تھے، لیکن وہ ایک پولیس والے کے ہتھے چڑھ گئے اور پھر آوارہ گردی کی سزا کے طور پر انہیں کانسٹیبل نے مرغا بنائے رکھا۔ بہاولپور کے نزدیک ہونے والے فضائی حادثے میں جنرل ضیاء الحق کے علاوہ اور کون سی اہم شخصیات شہید ہوئیں؟ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں سابق صدر پاکستان جنرل ضیاء الحق کی زندگی کے متعلق دلچسپ فیکٹس آپ تک شیئر کیے جائیں گے۔ اردو الرٹس کی اس نئی ویڈیو میں خوش آمدید، اور میں ہوں ڈاکٹر عرفان عزیز۔ اس سے پہلے کہ ویڈیو سٹارٹ کریں، اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن والی گھنٹی دباتے ہوئے آل پر کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز سب سے پہلے آپ ہی کو مل سکیں۔ اور آپ مجھے انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں، جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ جنرل محمد ضیاء الحق 12 اگست 1924 کے روز جلندھر میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق ارائیں برادری سے تھا۔ ضیاء الحق کے والد محمد اکبر انڈین برٹش آرمی میں ملازمت کیا کرتے تھے۔ ایک امریکی صحافی جارج کرام نے اپنی کتاب چارلی ولسن وار میں یہ لکھا ہے: ضیاء الحق کے والد انڈین آرمی میں بغلچی یعنی بینڈ باجا بجاتے تھے۔ قیام پاکستان سے 4 سال پہلے جنرل ضیاء الحق کی عمر 21 برس تھی تو وہ انڈین آرمی میں بھرتی ہو گئے۔ ضیاء الحق 1973 میں میجر جنرل جبکہ 1975 میں لیفٹیننٹ جنرل کور کمانڈر ملتان بنے۔ روزنامہ امروز ملتان کے ایڈیٹر مسعود اشر بتاتے ہیں کہ ابھی جنرل ضیاء الحق ملتان کے کور کمانڈر تھے۔ ایک رات وزیر اعظم بھٹو ملتان میں ٹھہرے تھے۔ چونکہ بھٹو بہت کم سویا کرتے تھے تو رات کے 2 بجے کے قریب برآمدے میں کسی کی چلنے کی آواز سن کر باہر نکلے تو دیکھا ملتان کا کور کمانڈر ضیاء الحق برآمدے میں چوکیدار بنا گھوم رہا ہے۔ بھٹو نے وجہ پوچھی تو بڑے خوشامدی لہجے میں کہنے لگے کہ میں اس لیے جاگ رہا ہوں کہ شاید آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو۔ اور تو پھر اگلی شام کو وہی ضیاء الحق دیگوں کے ڈھکن اٹھا کر مسٹر بھٹو کے لیے کھانا چیک کرتے رہے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے جنرل ٹکہ خان سے مشورہ کیا کہ آپ کا جانشین کس کو بنایا جائے تو زیر غور 8 جنرلوں میں آخری نمبر پر جنرل محمد ضیاء الحق تھے۔ ٹکہ خان ضیاء الحق کو ڈل کہا کرتے تھے اور ان کا خیال تھا چونکہ ضیاء ایک مذہبی شخص ہے اور ساری رات مسلح پر پڑا رہتا ہے، لہٰذا وہ بھٹو صاحب کے لیے کوئی پرابلم کریٹ نہیں کرے گا۔ اور پھر مسٹر بھٹو نے جنرل ٹکہ خان کی سفارش پر جنرل ضیاء کو 7 سینئر جنرلوں پر فوقیت دیتے ہوئے 1 مارچ 1976 کے روز آرمی چیف بنا دیا۔ پیپلز پارٹی کے بانی رہنما ڈاکٹر مبشر حسن بتاتے ہیں کہ پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو کافی پی رہے تھے کہ اچانک کافی ان کے جوتوں پر گر گئی۔ ایسے میں چیف آف آرمی سٹاف جنرل ضیاء الحق نے اپنا رومال نکال کر بھٹو صاحب کے جوتوں سے کافی صاف کی۔ 1977 کے جنرل الیکشن میں جب پیپلز پارٹی کو سادہ اکثریت ملی تو پی این اے نے ذوالفقار علی بھٹو پر دھاندلی کا الزام لگایا۔ مسٹر بھٹو کے خلاف ملک گیر احتجاجی سلسلہ شروع ہوا۔ تب آرمی چیف جنرل محمد ضیاء الحق نے آپریشن فیئر پلے کے ذریعے 5 جولائی کو بھٹو کا بوریا بستر گول کر دیا اور خود ملک کے حاکم اعلیٰ بن بیٹھے۔ مارشل لا امپوز کرنے سے چند لمحے قبل آرمی چیف جنرل محمد ضیاء الحق نے راولپنڈی کے کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل فیض علی چشتی سے ملاقات کی۔ جنرل چشتی مشن پر روانہ ہونے لگے تو جنرل ضیاء جنرل چشتی کے قریب آئے اور کان میں ایسا سے بولے، دیکھو مرشد کہیں مروا نہ دینا۔
فوج وزیر اعظم ہاؤس میں داخل ہوئی۔ بھٹو کی آڑ سن کر وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے آرمی چیف جنرل محمد ضیاء الحق کو فون کرتے ہوئے کہا، ضیاء مجھے گھر کے اندر سے فوجی نظر آ رہے ہیں، چیک کرو یہ کون لوگ ہیں۔ 1977 کے جنرل الیکشن میں پیپلز پارٹی کا انتخابی نشان تلوار جبکہ پی این اے والے ہل کے نشان سے الیکشن لڑ رہے تھے، لیکن جب جمہوریت کی کشتی ڈوب گئی تو ضیاء مارشل لا کے بعد عوام اس نعرے کی باز گشت سنائی گئی کہ نہ ہل آیا نہ آئی تلوار، آ گئی مونچھوں والی سرکار۔ جیل میں قید کے دوران ایک موقع پر ذوالفقار علی بھٹو نے جنرل ضیاء کے بارے میں کہا تھا کہ اگر میں بہار آ گیا تو تمہاری مونچھوں سے اپنے بوٹوں کے تسمے بناؤں گا۔ جنرل ضیاء اپنی آنکھوں میں سرما لگاتے تھے۔ ایک روز لاہور کی سڑکوں اور دیواروں پر چند نامعلوم افراد نے سرمے والی سرکار کی چاکنگ کر ڈالی۔ ضیاء الحق وہ اکلوتے پاکستانی صدر تھے جنہیں ایک دن میں 2 مرتبہ روزہ رسول کے اندر حاضری کا اعزاز حاصل ہوا۔ جنرل ضیاء الحق کو خانہ کعبہ میں امامت کروانے کا اعزاز اس وقت حاصل ہوا جب عین نماز کے وقت امام کعبہ مصلی سے یہ کہتے ہوئے ہٹ گئے کہ مسلمانوں کے امام تو جنرل صاحب آپ ہیں، آپ ہی امامت کروائیں۔ تو پھر جب انہوں نے نماز میں تلاوت قرآن پاک شروع کی تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ جنرل ضیاء الحق خود بھی روئے اور ان کی اقتداء میں نماز پڑھنے والے بھی روتے رہے۔ ایک مرتبہ جنرل ضیاء ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خمینی سے کہنے لگے کہ میں پاکستان میں اسلام نافذ کرنا چاہتا ہوں۔ خمینی نے پوچھا، ضیاء الحق پاکستان کا رقبہ کتنا ہے؟ جنرل صاحب نے فوراً جواب دیا کہ 7,96,096 مربع کلومیٹر۔ خمینی نے پھر پوچھا، تو جناب آپ کا قد کتنا ہے؟ تو جنرل صاحب بولے 6 فٹ۔ اس موقع پر آیت اللہ خمینی نے تاریخی جملہ کہا، ضیاء الحق پہلے 6 فٹ پر اسلام نافذ کریں، 7,96,096 مربع کلومیٹر پر خود ہی اسلام نافذ ہو جائے گا۔ سینئر ڈپلومیٹ رودیت خان بتاتے ہیں کہ ایک روز جنرل ضیاء نے چاروں صوبوں کے گورنرز کو یہ ہدایت دی کہ مجھے اپنے اپنے صوبوں کے نام فائنل کر کے دو جنہیں میں اپنے مجلس شورا کا حصہ بنا سکوں، لیکن ہر چند خصوصیات ہونی چاہیے۔ نمبر 1 وہ بندہ پابند صوم و صلات ہو۔ نمبر 2 غیر شرعی ایکٹیویٹیز سے دور رہا ہو اور شراب کو ہاتھ تک نہ لگایا ہو۔ نمبر 3 نیک صالح اور ایماندار ہو۔ جنرل صاحب کے دائیں ہاتھ صوبہ سرحد کے گورنر جنرل فضل حق بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ جنرل ضیاء سے کچھ یوں مخاطب ہوئے، جہاں تک میری لسٹ کا سوال ہے آپ 3 ہفتے تک انتظار مت کریں، میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ I have not body to recommend۔ اس طرح کی خوبیوں والا میرے صوبے میں ایک بھی بندہ نہیں ہے۔ سر آپ نے مجھے سرحد کا مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنایا ہوا ہے، میرے اندر بھی وہ ساری خوبیاں نہیں ہیں جن کی آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ اپنا کچا چھٹا کھولنے کے بعد جنرل فضل حق ایک ایک کر کے کابینہ کے ممبرز کو دیکھنے لگے۔ پہلے باری آئی عبدالغفور ہوتی کی، سر اس بندے میں دنیا جہاں کا ہر عیب ہے، لیکن آپ نے اسے فیڈرل منسٹر بنایا ہوا ہے۔ پھر وہ ارباب نیاز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولے، کون سا عیب ہے جو اس میں نہیں ہے، لیکن آپ نے اسے بھی وزیر بنایا ہوا ہے۔ جنرل ضیاء الحق نے فضل حق کی نیت بھانپ لی کہ آپ یہ کیبنٹ کا ہر ممبر کا ذکر خیر کرے گا۔ غلام اسحاق جیسے شریف النفس لوگ بھی وہاں موجود تھے، تو صدر پاکستان جنرل ضیاء الحق انٹرفیئر کرتے ہوئے بولے، فضلی یو ول آلویز ٹاک نان سینس، تم کبھی سیریس نہیں ہوتے۔ عمران خان 1987 میں کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا فیصلہ کر لیا تو صدر مملکت جنرل محمد ضیاء الحق کی درخواست پر انہوں نے اپنا فیصلہ واپس لیا۔ دوستو، ایک چینل پر لیے گئے انٹرویوز میں اعجاز الحق نے عمران خان کے وزیر اعظم بننے کا کریڈٹ بھی جنرل ضیاء الحق کو دیا تھا۔ تو یہ جنرل ضیاء الحق تھے جو ان کو واپس لائے، اگر وہ نہ لاتے تو آج ورلڈ کپ نہ جیتا ہوتا اور شوکت خانم نہ بنا ہوتا اور شاید وزیر اعظم بھی نہ بنتے۔ 1 اکتوبر 1980 کی رات 8 بجے سرکاری نشریاتی ادارے پی ٹی وی پر جنرل محمد ضیاء الحق نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کیا۔ اس خطاب کی اہم بات یہ تھی کہ جنرل ضیاء نے اپنی تقریر سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت کروائی، اور شاید یہ جنرل اسمبلی کی تاریخ میں پہلا موقع تھا۔
تو دوسری طرف جنرل ضیاء الحق کے مخالفین اس بات کا انکار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جنرل ضیاء الحق نے پی ٹی وی پر اپنی تقریر سے پہلے ریکارڈڈ تلاوت چلوائی تھی اور پاکستانیوں کو گمراہ کیا تھا۔ ڈاکٹر عبدالسلام کے بھائی چودھری عبدالمجید اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک سرکاری تقریب میں نماز عصر کا وقت ہو گیا تھا تو جنرل ضیاء نے ڈاکٹر عبدالسلام سے پوچھا کہ آپ ہمارے ساتھ نماز ادا کریں گے یا علیحدہ پڑھیں گے؟ ڈاکٹر عبدالسلام بولے، سر میں نماز علیحدہ پڑھوں گا۔ یہ سن کر صدر پاکستان جنرل محمد ضیاء الحق کہنے لگے کہ میں جانتا ہوں کہ آپ ہم سے اچھے مسلمان ہیں۔ جنرل ضیاء کی یہ بات سن کر ڈاکٹر عبدالسلام ایک لمحے تو سکتے میں آ گئے اور پھر جرأت کرتے ہوئے بولے، اگر آپ اجازت دیں تو کیا آپ کا یہ بیان اخباروں میں چھپوا دوں؟ تو پھر جنرل ضیاء مسکراتے ہوئے بولے، آپ ضرور اخباروں میں شائع کروائیں لیکن میں مکر جاؤں گا۔ جنرل ضیاء الحق نے دسمبر 1984 میں ریفرینڈم بھی کروایا جس میں انہیں کامیابی حاصل ہوئی۔ یاد رہے، یوسف رضا گیلانی، مخدوم جاوید ہاشمی، شاہ محمود قریشی اور نواز شریف سمیت کئی دیگر سیاستدانوں نے اس ریفرینڈم کی حمایت کی تھی۔ عوامی شاعر کہلائے جانے والے حبیب جالب ضیاء الحق کے بڑے ناقد تھے۔ کراچی میں انہوں نے یہ نظم پڑھی، ظلمت کو ضیاء سر سر کو صبا، بندے کے خدا کیا لکھنا، پتھر گوہر دیوار کو در، کرگس کو ہما کیا لکھنا، ایک حشر بپا ہے گھر میں دم گھٹتا ہے، گنبد بے در میں ایک شخص کے ہاتھوں مدت سے رسوا ہے، وطن دنیا بھر میں ابلیس نما انسانوں کی اے دوست ثنا کیا لکھنا، ظلمت کو ضیاء سر سر کو صبا، بندے کو خدا کیا لکھنا۔ یہ نظم پڑھنے کی دیر تھی کہ حبیب جالب کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ نیو یارک ٹائمز سے شہرت پانے والے پاکستانی رائٹر محمد حنیف اپنے ناول میں ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ سردیوں کی ایک رات جنرل ضیاء اپنی مالی کی سائیکل اور چادر لے کر پنڈی شہر کی سڑکوں پر نکل پڑے تاکہ وہ جان سکیں کہ عوام اپنے حکمران کے بارے میں کیا سوچتی ہے۔ بدقسمتی سے راستے پر ناکہ لگا ہوا تھا۔ کانسٹیبل نے جنرل ضیاء سے پوچھا، اوئے تم رات کے 3 بجے سائیکل پر حساس علاقے میں کیا کر رہے ہو؟ جنرل صاحب نے مسکین لہجے میں پوچھا کہ جناب عالی کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ اس گستاخی پر کانسٹیبل نے صدر پاکستان کو فوراً مرغا بننے کا حکم دے دیا۔ جنرل ضیاء نے اس سزا سے بچنے کی کوشش کی مگر کانسٹیبل نے انہیں ڈنڈا دکھایا تو مجبوراً جنرل کو کان پکڑنے پڑے، اور تب جنرل ضیاء نے عوام کی براہ راست رائے لینے کا منصوبہ اسی لمحے چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ 1985 کے غیر جماعتی انتخابات بھی جنرل ضیاء الحق کے زیر سایہ ہوئے۔ پیپلز پارٹی نے انتخابات کا بائیکاٹ کیا۔ جنرل ضیاء کا اقتدار 1988 تک پورے شد و مد کے ساتھ جاری رہا۔ جنرل محمد ضیاء الحق نے سرکاری ٹی وی پر قوم سے خطاب کرتے ہوئے یہ اعلان کیا کہ میں وزیر اعظم محمد خان جنیجو کو برطرف کر دیا ہے۔ اس کے بعد وہ ملکی حالات پر بات کرتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئے۔ ٹی وی پر کئی سیکنڈز تک ان کی سسکیوں کی آواز سنائی دیتی رہی۔ آئین پاکستان میں 62 اور 63 کی شک ضیاء الحق کی ہی کار خیر تھی، یعنی صادق اور امین ہونا ہر اسمبلی ممبر کے لیے لازم ہے۔ یاد رہے کہ پاناما کیس میں نواز شریف کی تاحیات نااہلی کے پیچھے جنرل ضیاء الحق کی ہی شک کار فرما تھی۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں نازی حسن اور زہیب حسن کے گانے ڈسکو دیوانے پر تب پابندی لگا دی گئی جب جنرل ضیاء الحق کی مجلس شورا کے ایک ممبر نے یہ شکایت کی کہ جناب یہ گانا اسلام کی روح کو ٹھیس پہنچا رہا ہے، ہماری نوجوان نسل بگڑ رہی ہے۔ پی ٹی وی کے شاہکار پلے 50-50 کے پروڈیوسر شعیب منصور نے اپنی ایک انٹرویو میں انکشاف کیا تھا کہ جنرل ضیاء 50-50 پروگرام دیکھنے کے بعد اکثر اوقات مجھے فون کرتے اور اپنی فیڈ بیک دیتے۔ ایک ایسا وقت بھی آیا کہ فون کالز کا سلسلہ اس قدر بڑھ گیا کہ 50-50 کی ٹیم اس سوچ میں پڑ گئی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ صدر مملکت اپنی تمام شامیں ٹی وی کے آگے بیٹھ کر گزارتے ہیں۔ 17 اگست 1988 کا دن تھا جب جنرل ضیاء الحق، جنرل اختر عبدالرحمان، بریگیڈیئر صدیق سالک اور امریکی سفیر سمیت کئی اہم شخصیات بہاولپور کے قریب ایک فضائی حادثے کا شکار ہو گئیں۔
جنرل محمد ضیاء الحق کا جنازہ پاکستانی تاریخ کے بڑے جنازوں میں سے ایک تھا، جہاں لاکھوں افراد نے انہیں الوداع کہا اور وہ فیصل مسجد اسلام آباد کے احاطے میں سپرد خاک کیے گئے۔ جنرل محمد ضیاء الحق کے صاحبزادے اعزاز الحق سیاست دان ہیں اور کئی مرتبہ رکن قومی اسمبلی اور وفاقی وزیر بن چکے ہیں۔ اعزاز الحق پاکستان مسلم لیگ ضیاء کے سربراہ ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اردو الرٹس کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں۔ اللہ حافظ و ناصر۔